الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، آج ہمارے ساتھ حدیث نمبر 26 ہے 26، اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے جنت میں جو کچھ تیار کیا ہے، پریپیئر کیا ہے، اس کے تعلق سے یہ حدیث ہے۔ بندے کو، اللہ کی بندی کو جب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں یہ چیزیں تیار کی ہیں تو آدمی کا شوق بڑھ جاتا ہے، اللہ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کا شوق۔ جیسے کبھی آپ کے گھر میں کبھی کوئی اسپیشل ڈش بننے لگتا ہے تو آپ کو وقت سے پہلے بھوک لگنے لگتی ہے، آپ کو کھانے میں چاہت بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم اور مختلف کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تبارک وتعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آیا۔ جو کچھ ہم دنیا میں سنتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے جو جنت میں۔ ہم نے بہت ساری نعمتوں کے بارے میں سنا، لیکن جنت میں اس سے بہتر نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ کل ایک حدیث ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم جب بنایا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل جاؤ دیکھو جنت کیسی، اور یہ حدیث کہہ رہی کہ کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں سنا۔ قرآن میں جنت کا بہت زیادہ ذکر ہے، جنت کے باغیچوں کا، وَأُزْلِفَتِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ابھی ہم نے سورہ سجدہ پڑھا، اس میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ تو پھر یہ کیسے دونوں کے درمیان تطابق ہو کہ ایک طرف یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے جنت میں جو کچھ بنایا ہے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا، جبکہ قرآن جنت کا مختلف تذکرہ کرتا ہے، جنت میں یہ ہے وہ ہے۔ تو پہلی بات یہ بتلائی گئی کہ جبریل علیہ السلام نے اس وقت دیکھا جب جنت میں اور نعمتیں نہیں آئی تھیں۔ جنت کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ بدلتے رہتے ہیں، اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں آنکھ اور کان، انسانی آنکھ اور کان کی بات ہے، فرشتے کی اس میں دخل نہیں۔ فرشتہ ایک الگ ہی نورانی مخلوق ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اتنی تو بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کمال کی ہیں، اور دنیا کی نعمتیں فنا ہونے والی ہیں، وہ نعمتیں باقی رہنے والی ہیں۔ جنت میں جو جائے گا وہ مایوس نہیں ہوگا، اس کے اندر سے غلاظتیں نہیں آئیں گی جیسے دنیا میں پیشاب پاخانہ ہے۔ جنت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، اور جنت میں جو جائے گا وہ بوڑھا بھی نہیں ہوگا۔ جنت میں لوگ، یہاں دنیا میں لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن جنت میں آدمی بوڑھا نہیں ہوگا، وہ جوان رہے گا، وہ جوان رہے گا۔ تو جنت کے حصول کی آپ کوشش کریں۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی ہے جو بہت باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو مانگتے رہنا چاہیے، اور جو کچھ دنیا میں ہم سنتے ہیں جنت میں اس سے بہت بڑھ کر ہے، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔
اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث جب سنایا، آخر میں انہوں نے کہا ان شئتم فاقرؤوا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 انہوں نے پڑھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر تم چاہو تو قرآن کی وہ آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، من قرة اعین، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا کچھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔